آج ہندوستان نہیں دنیا میں جس طرف جائیے آدمیوں کا ہجوم ہے لیکن انسان نہیں دکھائی پڑتا۔ بڑے درد کے ساتھ کہتا ہوں، میں نے زندگی میں کبھی فیصلہ نہیں کیا کہ میں مسلم راج میں رہوں گا، لیکن کبھی آرزو بھی نہیں تھی اور کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہندو راشٹر میں مروں گا۔ ہم نے کبھی یہ تمنا نہیں کی کہ اس ملک کے ہم حاکم وقت بنیں گے، لیکن ہم نے تمنا تو یہ ضرور کی تھی کہ ہم اپنے بھائی کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہونے کو تیار ہیں۔ 15 اگست کو ملک آزاد ہوا، 16 اگست کو ہم مجرم قرار پائے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجی، الزام ہم پہ لگا۔ بابا صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ سب برابر ہیں، لیکن کیا ہم برابر ہیں؟ کیا ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیا کھاتے ہو اور تمہیں قتل کر دیا جاتا ہے؟ ہم سڑک پہ نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ قانون کہہ رہا ہے کہ آپ سڑک پہ نہ پڑھیں، لیکن قانون اس کی اجازت کب دیتا ہے کہ نوراتری میں مسجد کے سامنے تلواریں چلائی جائیں؟ یہ کیا قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ میم فاؤنڈیشن کے کارکن، خواتین و حضرات، مشکور ہوں، ممنون ہوں، ایسی مجلس میں بلایا جہاں مستقبل کا خاکہ طے ہوتا ہے۔ آج ہندوستان نہیں دنیا میں جس طرف جائیے آدمیوں کا ہجوم ہے لیکن انسان نہیں دکھائی پڑتا۔ آدمی سے انسان جب بنتا ہے اس کا راستہ تعلیم کی طرف سے جاتا ہے، اور وہ راستہ آپ نے چنا ہے۔ میرا تعلق علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سر سید کی درسگاہ سے ہے۔ سر سید نے سب سے پہلے اس زمین پر جدید تعلیم کی شمع روشن کی تھی، اور جس وقت 1859 میں انگریزی اسکول کھل گئے، آپ کو حیرت ہوگی 400 سے زیادہ گریجویٹ ہو گئے تھے، اس میں کل 19 مسلمان تھے، اور وہ جو ہندو گریجویٹ ہوئے تھے وہ یا تو برہمن تھے یا اپر کاسٹ کے ہندو تھے جو انگریزوں کے ساتھ بہت تیزی سے مل گئے اور ان کی علم کو حاصل کیا۔ اس وقت سر سید نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کو علم حاصل کرنا ہے، وہ علم جس کو حاصل کر کے 7 سمندر پار لوگ آئے اور ہماری زمین پہ قبضہ کر لیا۔ اور جب سر سید مرے 1898 میں، اس وقت مسلمانوں کے اسکول کھلنے شروع ہو گئے۔ لوگوں کی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ تعلیم ہی زندگی کا مقصد ہے اور ترقی کی راستہ وہی ہے۔ اس لیے کالجز کھلے، جامعہ ملیہ کھلا، فیضان کالج کھلا، شبلی کالج کھلا۔ 1930 کے آتے آتے کچھ دیوانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم زمین بانٹیں گے۔ ایک زمین بٹی، دل بٹے، اور ہم دوسرے درجے کے شہری ہو گئے 1947 15 اگست کو۔ وہ اسکول جو اسلامیہ اسکول ہوا کرتے تھے ہر ضلع میں، یو پی اور بہار میں خاص طور سے ہر ضلع میں اسلامیہ اسکول کھلے گئے تھے، لیکن جب ملک آزاد ہوا، 15 اگست کو ملک آزاد ہوا، 16 اگست کو ہم مجرم قرار پائے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجی، الزام ہم پہ لگا، اور سر سید کی وہ فکر کہ تعلیم حاصل کر کے ہی منزل ملتی ہے، دوسری قوموں نے اور برہمنوں نے سر سید کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے منزل نشیں ہو گئے۔ ہم جہاں تھے وہیں کھڑے رہے۔ آج یہ عالم ہے۔ میرے بھائی چندر شیکھر نے کہا کہ نام ہی کافی ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ اس وقت ہم نے اگر تعلیم حاصل نہیں کی
میرے عزیزوں، تعلیم انسان کو مکمل نہیں کرتی. تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری چیز ہے. اگر تربیت نہیں ہے تو انسان نہیں پیدا ہوتے، وحشی پیدا ہوتے ہیں. آج کے دور میں انسان کو مار کے جشن منا رہا ہے اور انسان خاموش ہے. ایسے وقت میں آپ کو جدید تعلیم اس لیے لینی ہے کہ آپ کے رسول کا حکم ہے. میں نے دیوبند میں ایک تقریر کری اور علماء کرام کے سامنے کری اور یہ کہا، ایک حدیث کوٹ کی اور یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علم حاصل کرنا ہے تو چائنا جاؤ. میں نے دیوبند کے مولویوں سے پوچھا کہ مکے اور مدینے کے مسلمان چائنا کیا حدیث اور قرآن پڑھنے کے لیے بھیجے جا رہے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے یہ حکم دیا تھا کہ جدید تعلیم حاصل کرو، آپ نے نہیں کری. ایک دوسری حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ لوگ جو قیدی ہیں اگر مسلمانوں کو علم دے دیں گے تو ان کی سزا معاف ہو جائے گی. اور وہاں کے امام نے کہا کہ یس ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں. تو میں نے کہا پھر آپ ہمیں کون سی تعلیم دے رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ داڑھی اتنی ہو جائے، پیجامہ اتنا ہو جائے اور یہ کچھ ہو جائے، لیکن یہ بھی تو ایک سنت ہے، یہ بھی تو ایک حکم ہے. آپ نے ہمارے رسول کے حکم کو ہم تک پہنچایا نہیں. اس کی صرف وجہ یہ تھی کہ 1857 میں سب سے زیادہ قربانی علماء کرام نے دی، سب سے زیادہ موتیں ان کی ہوئیں، شہادتیں ان کی ہوئیں. علماء کرام انگریزوں سے لڑتے لڑتے انگریزی سے لڑ بیٹھے اور ہم کہاں تھے، کہاں سے کہاں چلے گئے. آج اس دور میں تعلیم ضرور دیں لیکن تربیت کے ساتھ دیں. یہ جو اس وقت فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں یہ کیا دے رہی ہیں آپ کو؟ کیا سماج بن رہا ہے ہمارا؟ ایسے سماج میں، ایک ایسے ملک میں جو روز قسطوں میں ٹوٹ رہا ہے، جہاں روز ہم دیکھ رہے ہیں کہا یہ جا رہا ہے، پولیٹیکل پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم کو آئین بچانا ہے، سمویدھان بچانا ہے. میں نہیں سمجھ سکتا کہ کہاں کا سمویدھان بچا ہوا ہے. بابا صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ سب برابر ہیں، لیکن کیا ہم برابر ہیں؟ کیا ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیا کھاتے ہو اور تمہیں قتل کر دیا جاتا ہے؟ ابھی پارلیمنٹ میں تو قانون نہیں بنا ہے، لیکن وہ لوگ جو آج عدالتوں میں بیٹھے ہیں ججز کی حیثیت سے، میری سمجھ سے جج جو ہے وہ زمین پر اللہ کا نمائندہ ہے، منصف ہونا چاہیے اس کو. لیکن جج فیصلہ کیا کرتا ہے؟ روز ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی اگر آپ مسلمان ہیں، آپ سوچئے اس ملک میں ہم سڑک پہ نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ قانون کہہ رہا ہے کہ آپ سڑک پہ نہ پڑھیں، لیکن قانون اس کی اجازت کب دیتا ہے کہ نوراتری میں مسجد کے سامنے تلواریں چلائی جائیں؟ یہ کیا قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ لیکن پارلیمنٹ میں یہ کہا جاتا ہے. میں جب پارلیمنٹ میں تھا، میرے عزیز میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، میں خوش ہوں، شکر گزار ہوں کہ آج کی پارلیمنٹ میں ہوں نہیں. ہم بولتے تھے، اسپیکر سنتا تھا. اب اسپیکر بولتا ہے، آپ بولیں گے تو آپ کو باہر بھیج دیا جائے گا اور پھر بھی کہا جائے گا کہ ہم بہت بڑی ڈیموکریسی ہیں، ہم بہت بڑے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہمارے پاس ہیں. حقیقت یہ ہے کہ پارلیمنٹ اب وہ ادارہ ہے، وہ جگہ ہے جہاں اسپیکر اور چیئرمین بولتا ہے اور ممبر آف پارلیمنٹ اپنی فریاد لے کے جاتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہوتی. اور پھر بھی ہم سے کہتے ہیں کہ گرو سے کہو. کیسے گرو سے کہتے ہیں؟ شرمندہ ہیں اپنے ملک سے. ہم شرمندہ ہیں جس ملک کو ہم نے قطروں میں حصوں میں بٹتے دیکھا ہے. آج جس انداز میں ہم ہندوستان کو دیکھ رہے ہیں، یہ میرے بچپن کا ہندوستان نہیں ہے، میرے خوابوں کا ہندوستان نہیں ہے. یہ وہ خواب ہندوستان ہے جس کا تصور نہ بابا صاحب نے کیا تھا، نہ گاندھی نے کیا تھا، نہ نہرو نے کیا تھا. ہمارے بھائی چندر شیکھر نے کہا کہ بابا صاحب نے ہم کو سب کچھ دیا.
यकीनी तौर पर दिया। लेकिन आप क्या समझते हैं कि हम इस मुल्क से क्यों जुड़े हैं? एहसान है बाबा साहब अम्बेडकर का, ऐसा कानून बनाया जिससे हमारे हुकूक आए और हम हिंदुस्तान में आज मौजूद हैं। हमने अपने खून को इसलिए बांटा था, हम मुस्लिम मुल्क में नहीं गए थे, हमने अपने खानदान को इसलिए नहीं बांटा था, इसलिए बांटा था कि जो संविधान बाबा साहब ने दिया था हमने अपने खून को बांट दिया और ये कहा कि हम इस संविधान में रहेंगे। तो मेरा रिश्ता बाबा साहब अम्बेडकर से जितना है आपसे ज्यादा है, कम नहीं है। आप खड़े हो, हम आपके साथ हैं। आप यकीन करें इस सीने में बड़े दर्द हैं। हम न जाने कितने अपने दलित भाइयों के साथ गए, पासवान नहीं रहे, मायावती हैं और न जाने किन किन के नाम मैं लूँ आपसे। सड़कों पे निकले इनके साथ गलियों में गए, लेकिन वक्त का तकाजा देख के हमको किस्मत के हवाले करके अपने यहाँ चले गए। एक आप उम्मीद की किरण है। पार्टी ज़रूरी नहीं है, मुल्क बड़ा है और मुल्क के लिए हर वक्त ये कौम देख रही है कि कोई तो आगे आए, कोई तो बढ़े। सियासी जमातों ने हमें बहुत मायूस किया है, क्योंकि सियासी जमातों के लिए मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने अज़्ल से फरेब दिए हैं, कभी नकाबे डालकर, कभी लबादा उड़कर। हम हमेशा लुटते ही रहे, हमेशा भागते ही रहे। एक नौजवान चिंगारी को जब हमने देखा, एक उम्मीद की किरण आ गई। और बड़े दर्द के साथ कहता हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी फैसला नहीं किया कि मैं मुस्लिम राज में रहूँगा, लेकिन कभी आरज़ू भी नहीं थी और कभी सोचा भी नहीं था कि हिंदू राष्ट्र में मरूँगा। ये मेरे लिए सबसे बड़ा बदनसीब मुल्क होगा। लेकिन आप ऐसे लोग खड़े हो जाएं, और अभी ऐसी ज़रूरत है। देखिए, आपका आइडियल, आपका वजूद बाबा साहब की वजह से है, हमारा वजूद बाबा साहब की वजह से है। अगर उनके खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठती है तो ये इस उम्र में भी आपसे पहले जेल जाने को तैयार है, इस उम्र में भी कुर्बानी देने को तैयार है। कोई तो आगे आए। हमने कभी आरज़ू नहीं की कि हम इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, हमने कभी ये तमन्ना नहीं की कि इस मुल्क के हम हाकिम वक्त बनेंगे, लेकिन हमने तमन्ना तो ये ज़रूर की थी कि हम अपने भाई के पीछे खड़े होंगे। हम आपके पीछे खड़े होने को तैयार हैं। और इस तंजीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। मेरी सेहत अभी इस काबिल नहीं है, क्योंकि मैं अभी चंद दिन पहले ही अमेरिका से आया हूँ, तो ना कुछ सेहत साथ नहीं दे रही। लेकिन जब मैंने इस मीम तंजीम के बारे में सुना, मैंने अपने छोटे भाइयों से कहा कि कैसे भी हो आऊँगा ज़रूर, चाहे थोड़ी देर के लिए आऊँ। मशकूर हूँ, ममनून हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ। और जो बातें यहाँ कही गई उस पर अमल करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।